کوشش بھی کرتا تو سحر رونے لگتی اور پیچھے کھسک جاتی۔ سالار اب اذیت سے صوفے پہ بیٹھے سے دیکھ رہا تھا جو تکیے پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ سالار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ 8 بجے نیچے ناشتے کا وقت ہو جانا تھا اور ملازمہ یا پھر گھر کی خواتین ان کے دروازے پر آ پہنچنا تھا۔ سالار چاہتا تھا وہ کسی طرح سحر کو اٹھا کر واش روم تک چھوڑائے تاکہ وہ شاور لے سکے، پھر اس کے وجود پر موجود خراشوں پر کوئی ٹیوب لگا دے تاکہ کم سے کم اس کی تکلیف میں کچھ ازالہ تو ہو، مگر سحر تو اسے قریب ہی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ آخرکار سالار نے ایک فیصلہ لیا اور اس نے انہیں سیل اٹھایا یا نور شاہ کا نمبر ملا کر اس نے سیل کاؤنٹ لگایا تھا۔ والسلام مورے۔ جی میں اٹھ گیا ہوں، اس نے نور شاہ کو جواب دیا تو اس کی آواز پر سحر مزید دکھی ہوتی روئی تھی۔ جی وہ بھی اٹھ گئی ہے مورے، آپ ابھی میرے کمرے میں آ جائیں، ضروری کام ہے کچھ۔ اس کے بات پر سحر خود پر کمبل مزید اچھے سے اوڑھ گئی، یعنی اب وہ اسے خود دیے گئے زخموں پر اپنی ماں سے مرہم رکھوانا چاہتا تھا۔ سحر نے تلخی سے سوچا اور آنکھیں میچ کی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ واقف تھی حویلی کی کسی بھی فرد کو دیکھ کر وہ ضبط ہو چکے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مورے پہلے ہی منت کی موت اور اب اس کی بے رنگ زندگی کو لے کر بہت فکر مند ہے، اور اب وہ اپنی وجہ سے انہیں مزید تکلیف میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مورے آ رہی ہیں، تمہاری حالات کچھ سمیٹ دیں گی، کوشش کرنا کہ خود کو رونے سے باز رکھو۔ کال کاٹتے اس نے سنجیدگی سے سحر سے کہا۔ بات یہ نہیں ہے کہ سالار شاہ کسی سے ڈرتا تھا، اس نے ایسا صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ اپنی مورے کی نظریں میں اپنے لیے بے یقینی یا ناراضگی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سحر کا دل کیا کہہ دے گا کہ اسے خوف آ رہا ہے، مگر وہ سالار سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ اگلے ہی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی تو سالار نے بھی آواز میں جی آجائے کہا تھا، جبکہ سحر اب آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اب عزت کا دکھ مزید بڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ ایک نظر سوئی سحر پر ڈالتی سالار سے بولی، جب صوفے سے اٹھتا ان تک آیا تھا۔ سالار کو اپنے مدعا بیان کرنے کے لیے صحیح الفاظ کی تلاش تھی جس وقت انہیں مل رہے تھے۔ مورے وہ اتنا کہہ کر ہی خاموش ہو گیا کیونکہ اسے اپنی ماں کے سامنے ایسی بات کرتے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سحر کا وجود ضبط کے باوجود اب بری طرح کپکپا رہا تھا۔ کیا ہوا سحر کو؟ نور بیگم کی آواز میں اب زد پریشانی تھی۔ تبھی ان کی نظر سحر پر گئی جس کا وجود کمبل میں کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ پھرا۔ سالار اب اذیت سے وہیں کھڑا دل کر رہا تھا کسی طرح کے منظر سے غائب ہو جائے۔ سحر میری جان، آنکھیں کھولیں بچی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کا روئے سوجا چہرہ دیکھتی عذاب پریشان ہوتی اس کا سر اپنی گود میں رکھتے بولے تو سحر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اچانک ہی ان کی گود میں چہرہ چھپاتی بچوں کی طرح رونے لگی۔ نور شاہ نے اب سوالیہ نظروں سے سالار کو دیکھا جو نظریں جھکا گیا۔ سحر بیٹے کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، وہ بے چینی سے بولی۔ البتہ سحر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سالار تیزی سے آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس نے کمبل سحر سے ہٹایا اور خود اذیت سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مہر اب مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ اس نے سالار کی بلیک ٹی شرٹ پہن تو رکھی تھی مگر اس کے بازو ہاف تھے تو وہ پینٹ سے بھی کھسکی ہوئی تھی۔ نور بیگم پل میں ہی معذرت سمجھی۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر کمبل واپس سحر پر اچھے سے ڈالا اور غم میں غصے سے بے حال ہوتی سالار تک آئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی حرکت ہے۔ نظریں کیوں چرا رہے ہیں سالار، اب ادھر دیکھیں میری آنکھوں میں، وہ خراخت لہجے میں بولی، مگر سالار نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اپنی ہی عزت کو لوٹتے آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا سالار، مگر یہ حیرت ہے کہ آپ اس جرأت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ وہ نہایت سختی سے بولی تو سالار نے ان کے ہاتھ تھامے۔ مورے قسم لے لیں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مورے بول کر مزید شرمندہ مت کریں مجھے۔ کیا جان بوجھ کر نہیں کیا؟ کیا یہ آپ نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے؟ وہ غصے میں بولی تھی مگر سالار کو ان کی آخری بات پر آگ لگی۔ مورے، وہ جبڑے بھینچتا دھڑا تو انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آج دیکھ لیا میں نے آپ کی مردانگی جو عورت ذات پر ہی چلتی ہے، میں تو وہ عورت ذات پر ہی چلتی ہے۔ میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ میرے بیٹے بہت بہادر، بہت نڈر ہیں، مگر میں غلط تھی سالار شاہ، آپ نے مجھے غلط قرار دیا ہے۔ وہ پھر سے چلائی تو سالار نے اذیت سے ان کی جانب دیکھا جبکہ سحر اب بھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنی ہوس پوری کر لی تھی۔ اب وہ بتائیں میں کیا جواب دوں گی ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائی کو، آپ کے بابا کو اور آغا سائیں، سب کے کس منہ سے بتاؤں گی کہ میرے بیٹے نے اپنی ہی بیوی کو چیر پھاڑ دیا؟ وہ آج بہت سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی جو ان کا رویہ ہرگز نہیں تھا۔ سالار کو ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا مگر وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سحر میرے بچے، ایسے رو کر مجھے مزید پریشان نہیں کریں میری جان۔ نور شاہ اس تک آئیں اور دوبارہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتی بے بسی سے بولی،
تو سحر نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑیں۔ میرے بچہ، میں جانتی ہوں سلار کا طریقہ غلط تھا، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کسی سے اس چیز کا ذکر مت کیجیے گا۔ پہلے ہی سب بہت ناراض رہتے ہیں سلار سے، اب اس بات سے مزید بڑھ جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے خود غرض ہو رہی ہوں، مگر سحر میں مجبور ہوں۔ ان کے اس آبری لہجے پر سحر کو دکھ ہوا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ ابھی ایک ماں ہے اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ پہلے ہی سلار سب سے ناراض تھے، اب مزید ہو جائیں گے۔ تائی امی، ایسے تو مت کہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، وہ احترام سے بولی۔ تو نور شاہ نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ اب انہیں میری جان کس طرح واش روم تک لے چلوں؟ میں آپ کو شاور لینے۔ آپ کا چہرہ بہت بوجھا لگ رہا ہے۔ نور شاہ محبت سے اس کے بال ایک طرف کرتی ہوئی بولی۔ تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تکلیف سے جسم ٹوٹنے کو تھا، مگر آخر اٹھنا ہی تھا، اس لیے وہ بغیر کسی تماشے کے بھی اٹھنا چاہتی تھی۔ نور شاہ نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، پھر اسے واش روم لے گئیں۔ اس کی الماری سے خوبصورت ماربل کلر کا ڈریس نکال کر اسے تھمایا اور خود پر باہر بیٹھ گئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر حالت میں باہر آئی تھی۔ اب سوجن بھی کچھ کم ہو چکی تھی اور آنسو کے نشان بھی دھل چکے تھے۔ پہلے کی طرح فریش تو لگ رہی تھی، مگر کچھ دیر پہلے جیسی ڈل بھی تو نہیں لگ رہی تھی۔ شاور کا ہی اثر تھا۔ اس کی تکلیف میں قابل قبول کمی واقعی آ چکی تھی۔ اب ہلکا سا میک اپ کر لیں اور بال بنا کر نیچے آ جائیں۔ اب چلتی ہوں، آپ کی موری انتظار کر رہی ہوں گی کچن میں، وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی محبت سے بولی۔ تو سحر نے دھیما سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نور شاہ کمرے سے گئیں تو وہ آہستہ سے چلتی ڈریسنگ تک آئی اور بالوں کو برش کر کے انہیں کھلا ہی کیچر میں جگڑ دیا، ساتھ آگے سے لٹیں بھی نکال لیں۔ اس کے بعد اس نے چہرے پر معمول کے برعکس کیسلر لگایا، چہرے پر موجود خراشوں اور ڈارک سرکلز کو چھپایا اور ہلکا سا بلش لگا کر اس نے بینک لپسٹک لگائی اور آہستہ سے چلتی کمرے سے باہر آئی۔ آج اس کی چال میں واضح تبدیلی بھی تھی، وہ اتنا ہرگز نہیں تھا۔ آج وہ ایک بار پرمچور لڑکی کی طرح جسمل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اب اس کے برعکس آج سحر شاہ نے دوینا پھیلا کر رکھے تھے، جسے اگر اس کے دوپٹہ ذرا سا بھی چھلک گیا تو اس کا وجود عیاں ہو جائے گا۔ وہ آرام سے چلتی سیڑھیوں تک آئی۔ جسم میں تکلیف ہونے کے باعث اسے اترنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر وہ ہونٹ مینچتی آہستہ سے نیچے آئی۔ سب لاؤنج میں ہی جمع تھے، حتیٰ کہ سلار بھی۔ سحر اسے دیکھ کر فوراً نظریں پھیر گئی۔ وہ سب کے سامنے ہرگز نہیں رونا چاہتی تھی۔ نور اور نادر شام لازموں سے ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی۔ سحر آ کر ہانیہ کے ساتھ بیٹھی، جو ارمان کی گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی۔ سحر چندا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہانیہ اس کی سستی دیکھتی پریشانی سے بولی۔ تو قریب بیٹھے امان نے بھی اسے فکر مندی سے دیکھا، جبکہ وہ اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ کیا ہوا لالا کے بیٹے کو؟ امان شیریں لہجے میں بولا تو وہ شرمندہ سی بولی، نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ دونوں زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی عمر پر جھکی، تو امان بھی مطمئن ہوتا دوبارہ آغا خانی کی جانب متوجہ ہوا۔ آج لالا بھی کچھ بدلے سے لگے، مجھے ہمیشہ کی طرح بھڑکے ہوئے نہیں تھے۔ کوئی بات تو ہے آپ کی ان سے؟ ہانیہ آہستہ سے بولی۔ تو سحر نے پریشانی سے بوقت جھیلے، جی بانی آئی وہ، اب ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ چہرہ جانے کیوں بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ وہ خود پر سلار شاہ کی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی، مگر ضبط کے بیٹھی تھی۔ اوہ بہت اچھی بات ہے سحر، آپ دونوں نے جلدی سمجھ لیا اپنا رشتہ۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا، مگر ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ دونوں نے۔ امید ہے میرے لالا اب آپ سے آہستہ آہستہ محبت بھی کرنے لگیں گے۔ ہانیہ مسکرا کر خوشی دلی سے بولی تھی، مگر سحر مسکرا بھی نہیں سکی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب کچھ؟ وہ اس کے دھیان بھٹکانے کی خاطر بولی، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات آپ کے لالا لے گئے تھے ہاسپٹل، کچھ میڈیسن ملی اور وضعیت پلان بھی، تو آپ کو کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں کل کی نسبت، اس نے تفصیل سے بتایا۔ تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانے کیوں سارے مسئلے ہم عورتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، پہلے شادی پھر بچے، الکفی مرد حضرات کتنے آزاد ہیں یہ۔ اب بھی سحر اپنے فیوچر سوچتے چھیرا چھیری لینے بولی، کیونکہ اسے ہانیہ کی حالت سے بہت تو لگا تھا، جس طرح وہ روتی تھی ڈیلیوری سے پہلے، اور اب تو اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ پگلی ایسے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی ہے ساری، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہانیہ نے اسے سمجھایا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ ناشتہ کرنے ٹیبل پر آنے تو آغا خانی کے کہنے پر وہ سلار کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب مرد زنان کھانے میں چلے گئے۔ وہ سب عمر کو لیے لان میں بیٹھی تھیں۔ عمر کو نادر شاہ نے اٹھا رکھا تھا، تو وہ اس کا نازک ہاتھ
دیکھ رہی تھی اور تکلیف آنے کو محسوس ہو رہی تھی، بار بار وہ انہیں نوکتی